تو آج اسٹریم کا جو لنک ہے وہ پبلک کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے لانا چاہوں گا، اور وہ ہے ہمارے محترم معصوم افتخار صاحب کی آنے والی کتاب۔ تو عاصم بھائی کا جو ایک طریقہ ہے وہ بہت، یعنی خصوصاً ڈیبیٹس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لائیو اسٹریمز جب وہ کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کے اوپر عاصم بھائی کی پکڑ بہت زبردست ہے، وہ چاہے ازمز ہوں یا اسی طریقے سے جو ہسٹوریکل کانسیپٹس ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ایپسٹمولوجیکل ڈسکورسز ہیں، یعنی جو ایپسٹمولوجی کے مباحث ہیں، اور ایپسٹمولوجی کہتے ہیں کہ ہم جو چیز جانتے ہیں وہ کیسے جانتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہی دو چار چیزیں ہیں نا کہ جن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے اوپر اعتراض کی جرت کی جاتی ہے۔ تو عاصم بھائی ان چیزوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں، اور ایک چیز میں نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں میں عاصم بھائی اس معنی اگر سبقت لے گئے کہ، اور یہ سبقت لینا بھی قرآن کے حکم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سابقو جو ہے یہ یعنی ایک دوسرے سے سبقت لو۔ سبقت کس چیز میں لو؟ خیر کے کاموں میں لو، تو یہ خیر کا کام ہے۔ تو میں ایک عرصے سے ارادہ کر رہا تھا کہ بھئی اپنی کتاب کو مکمل کر لوں، تو میں تو نہیں کر پایا، ابھی تک نہیں کر پایا ہوں، مختلف چیزوں کے اندر الجھا ہوا ہوں۔ اور عاصم بھائی ماشاءاللہ نہ صرف یہ کہ مکمل ہو گئی ہے بلکہ شاید پرنٹنگ کے لیے جائے گی، اور اس کے بعد وہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ میں صرف تھوڑا سا اس کا آپ اسکرین کے اوپر اس کی جو فہرست ہے وہ لانا چاہوں گا۔ یہ اس کی فہرست آپ کے سامنے انشاءاللہ، جسٹ سیکنڈ، یہ رہی جی عاصم بھائی۔ تو ماشاءاللہ آپ کی کتاب کی میں فہرست دیکھ رہا ہوں، اور فہرست سے لگ رہا ہے کہ مواد بڑا قیمتی ہے، بہت رچ کانٹینٹ جس کو کہنا چاہیے۔ تو یہ کتنے عرصے میں آپ نے مکمل کی ہے مبادی؟ تقریباً لگ گئے مجھے 9 مہینے کے آس پاس۔ 9 مہینے پہلے میں نے پلان کیا تھا اور کچھ مواد وغیرہ بھی جمع کیا تھا، تو 9 مہینے لگ گئے۔ 9 مہینے جو ہے وہ ایک ایوریج ہے مدت وضع حمل کی، تو 9 مہینے میں پیدائش ہو ہی جاتی ہے، تو ماشاءاللہ اس کتاب کا پروڈکشن بھی 9 مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ مبادی جی مغربی اس میں میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ تو انشاءاللہ یعنی کافی ضخیم ہوگی، اور وہ تھوڑا ایڈوانس لیول کا ہے۔ میں نے جو کوشش کی ہے کہ بہت سارے لوگ اصل میں پوچھتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی کتاب بتائیں یا کچھ ایسا سورس بتائیں جہاں سے ہم ان کر سکیں ان سارے بحثوں کو سمجھنے کے لیے۔ صحیح۔ تو اس کتاب کا جو انداز ہے وہ بہت ٹیکسٹ بک جیسا ہے، مطلب میں نے کوئی زیادہ تنقید وغیرہ نہیں کی ہے، بس جو مغربی فلسفہ اپنے آپ کو جیسے پیش کرتا ہے بس ویسے ہی میں نے اس میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسلامی نقطہ نظر سے خال کہیں تنقید کر دی ہے، جہاں بہت ضروری لگا کہ اگر یہاں پہ تنقید نہیں کی تو پازیٹیو میسج چلا جائے گا، تو بس وہیں پہ میں نے تنقید۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ تو یہ کتاب ابھی اردو میں ہے، اور عاصم بھائی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس کا ہندی ترجمہ بھی جلدی کریں گے، اس کے بعد کا انگلش بھی ارادہ ہے؟ جی یہ پہلے انگلش میں ہی میں نے لکھا ہے، اس کے بعد یہ اردو میں، لیکن انگلش میں پبلش نہیں کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا اسکیپٹیکل ہوں کہ انگلش یعنی آڈینس جو ہماری زیادہ تر یا جو انڈین اور پاکستانی جو آڈینس ہے وہ شاید انگلش میں ان مواد کو تھوڑا بوجھل ہو جائے ان کے لیے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اگر آپ اس کو انگلش میں بھی لے آئیں اور دیکھیں اس کا، آئی ڈونٹ نو کہ یہ انڈیا میں کیا سسٹم ہے، لیکن امریکہ میں کم سے کم یہاں پر امیزون جو ہے وہ آپ کے لیے پرنٹ بھی کر دیتا ہے اور وہی پھر شپ بھی کر دیتا ہے۔ تو پتہ نہیں انڈیا میں یہ نظام ہے کہ نہیں، تو آپ اس کو صرف کانٹینٹ دے دیں تو وہ پرنٹ کر کے، اور اتنی ہی کتابیں وہ پرنٹ کرتا ہے جتنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے مان لیجیے 1100 یا 500 جتنے کا بھی ایڈیشن انگلش میں چھپوایا، اور آپ ہو سکتا ہے کہ یہ خدشہ ہو کہ کہیں لوگ زیادہ نہ لیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو امیزون کے تھرو کیا جائے۔ تو لیکن انگلش میں بھی آنی چاہیے اگر وہ تیار ہے تو انشاءاللہ۔ جی ہاں۔ تو دیکھیں اس میں ورلڈ ویو، نظریہ حیات کیا ہے، تو یہ ایک اہم مبحث ہے کہ ایک انسان جو بھی اپنا سوچتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں جو کچھ بھی اس کے نظریات ہیں
یہ دراصل ایک خاص ورلڈ ویو کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ورلڈ ویو جو ہے وہ پیراڈائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ فلسفیانہ مباحث ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. جب ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک خالص ٹرمینالوجی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو پھر جیسے ابھی عاصم بھائی نے کہا کہ اس موضوع میں ان کیسے کرنا ہے، یہ اصل میں بنیادی چیز ہے. تو اس کے بعد علم الوجود، آنٹولوجی. اب آنٹولوجی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ علم جو وجود سے بحث کرتا ہو. اللہ موجود ہے، اب وجود کسے کہتے ہیں؟ ممکن الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ واجب الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ ممتنع الوجود کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں یہاں ڈسکس ہوتی ہیں. اس کے بعد علمیات، ایپسٹیمولوجی. اب اس میں قدیم علمیات اور جدید علمیات. جدید علمیات کے اندر یقیناً یہ مبحث ہوگا کہ بھئی آج کے دور میں امپیریسزم کا غلبہ ہے کہ صرف دیکھ کر ہی یقین کرنا ہے، باقی اور کوئی چیز ذریعہ علم نہیں ہے. یہ اس میں آ گیا. اخلاقیات، مورالٹی. یہ بھی الحاد کا ایک اہم موضوع ہے کہ جب ہم ملحدوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی مورالٹی کہاں سے لیتے ہیں، تو یہ جو پورا ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ یہاں ہوگا. اور اس کے بعد ہے علم الغایت، ٹیلیالوجی. نظریہ حیات میں علم الغایت کی جگہ. یعنی علم الغایت کا مقصد کیا ہوا کہ بھئی مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسانی زندگی کا مقصد وغیرہ وغیرہ. علم الکائنات، کاسمولوجی. پھر اینتھروپولوجی، پھر ایستھیٹکس. اس کے پہلے باب میں یہ ساری خلاصے ہیں. اس کے بعد جدید مغربی نظریہ حیات. اس میں مذہب جدید، معاشرہ اور ریاست، مذہب سے دشمنانہ رویہ. تیسرے باب میں نظریہ حیات اور وجود باری. الحاد کیا ہے؟ اسلامی لٹریچر میں الحاد کی تعریف، الحاد کی تاریخ، یہ پوری عیسائیت پر روشن خیالی، انلائٹمنٹ کی تنقید، اسکیپٹسزم. پھر فرینچ ریولوشن کا ذکر ہے جو ایک بہت اہم ریولوشن ہے انسانی تاریخ میں. اور پھر سوویت روس، اطالوی فاشزم. میں جلدی اس کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کتاب میں کیا ہے. چوتھا باب علمیات. علمیات کے اوپر یہ الگ سے باب انہوں نے لکھا ہے. اس میں امپیریسزم، تجربیت، اور اسی فلسفی آف سائنس، ریشنلزم، ایمینوئل کانٹ کا ذکر ہے. اور پھر اخلاقیات کے اوپر مکمل باب ہے، اور نیچرل لا تھیوری، مورل ریلیٹیوزم، کانسیکوینشلزم. تو یہ زبردست مضامین ہیں. یعنی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے پہلی مرتبہ سنی ہوں گی، اور اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو یقیناً پہلی مرتبہ پڑھیں گے. تو یہ کتاب کتنے صفحات میں آ رہی ہے؟ سر ابھی اگر اس پہ مقدمہ وغیرہ نہیں لکھا گیا ہے تو یہ تقریباً 230 پیج میں ہے، تو ممکن ہے 270 پیج تک میں یہ کتاب انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آپ کیا لوگوں سے، یعنی آپ نے کہا ہے ارلی بکنگ اگر کسی کو کرنی ہے تو وہ کہاں کرے گا؟ انشاءاللہ میں آج یا کل اپنے یوٹیوب چینل پہ اور ان کو دینے والا ہوں لنک، تو وہاں کر سکتے ہیں، یا پھر مجھے ٹویٹر پہ جو لوگ ہیں وہاں میں نے ڈال دیا آلریڈی ٹویٹر پہ، تو وہاں مجھے وہ رابطہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آپ حضرات کے سامنے یہ انفارمیشن آ گئی ہے عاصم بھائی کی کتاب کی کہ اگر آپ ارلی بکنگ چاہتے ہیں کہ کتاب آتے ہی آپ کو میل ہو جائے، تو آپ ٹویٹر کے اوپر فالو کر لیں ان کو، اور اسی طریقے سے ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ 1-2 دن میں انفارمیشن آ جائے گی. یہ جو کتابیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسٹریم ہے، اسٹریم میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موضوع متعین نہیں ہوتا، پھر سامنے سوال کرنے والا موضوع دے دیتا ہے. لیکن جب کتاب انسان لکھتا ہے تو کتاب لکھنا آسان نہیں ہے، اسٹریم کرنا بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کتاب میں صرف یہ پہلو سامنے نہیں رکھتے کہ بھئی آپ کیا لکھ رہے ہیں، بلکہ یہ پہلو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ آپ کیسے لکھ رہے ہیں، کن کن حوالوں سے لکھ رہے ہیں، اور آپ اپنا لکھا کتنی مرتبہ کاٹتے ہیں. یہ وہی جانتے ہیں کہ جو کتابیں لکھ چکے ہیں، کہ پورا صفحہ لکھا اور اس کے بعد اس کو پھاڑ کر پھینک دیا. تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان موضوعات کے اوپر، کہ جن موضوعات کو سمجھنے اور جاننے کی ہمارے دور میں بہت سخت ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے، اس طرح کی کوئی کتاب آئے تو اس کتاب کو لینا، اس کو پڑھنا، اس سے استفادہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور خصوصاً وہ لوگ جو اردو جانتے ہیں، اور انگلش کا بھی موجود ہے، میں نے انکریج کیا ہے، تو انشاءاللہ انگلش کا ورژن بھی کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا امیزون وغیرہ پر، اور ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن چند مہینوں کے اندر مکمل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہماری اس ٹیم میں جڑے ہوئے لوگ وہی تو ہیں کہ جو یا تو اردو جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں، یعنی انگلش پڑھنا
بولنا تو اتنا بڑی بات نہیں ہے. انگلش پڑھنا جو ہے یعنی وہ اردو اور ہندی کے بجائے انگلش پڑھنا ان کے لیے آسان ہے, تو ان کے لیے بھی ان کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے, اور ہندی بولنے والوں کی بھی انشاءاللہ.